السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں غسل کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہوتا ہے رات میں کوئی شخص کو احتلام ہو جائے، یا ہم بستری کے بعد، یا کسی بھی ناپاکی کی وجہ سے، تو کیا فجر کے لیے اس کو غسل کرنا ضروری ہوگا؟ جبکہ اس کو خدشہ ہو کہ میں بیمار ہو سکتا ہوں یا ٹھنڈے پانی سے مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں، تو کیا وہ غسل کرنے کے غسل کرنا ہی ضروری ہے، یا تیمم بھی کر سکتا ہے شخص؟ اگر ٹائم اس کے پاس کم ہو، جیسے فجر کا ٹائم قریب ہو چکا ہے اور اب تیمم کر سکتا ہے، یا اس کو غسل ہی کرنا پڑے گا؟ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے علماء کرام سے۔ سب سے پہلے موقف لیتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے جی، سردی میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا فجر سے پہلے تیمم کر سکتے ہیں؟ اگر نائٹ فال ہو جائے اور نزلہ زکام ہو اور گرم پانی بھی نہ ہو تو کیا ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، تیمم کرنا اس وقت جائز ہے جب پانی موجود نہ ہو اور نہ ہی پانی کے گرم کرنے کا انتظام ہو، اور ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو، وہم نہ ہو بلکہ غالب گمان ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں تیمم جائز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے سردیوں میں بعض دفعہ لوگوں کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے، انہوں نے غسل کرنا ہوتا ہے، تو اب ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چولہے پہ پانی گرم کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، لہذا ایسی صورت میں وہ لوگ تیمم کر لیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس پانی بھی موجود ہے، آپ کے پاس گرم کرنے کے لیے چولہا بھی موجود ہے، چولہا نہیں ہے تو کہیں جنگل میں لکڑیاں موجود ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں آپ تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ پانی موجود ہے اور گرم کرنے کا انتظام بھی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ پانی کو گرم کریں گے، چاہے لکڑیاں جلا کے گرم کریں، اگر کسی جنگل میں ہے، گھر میں ہے تو چولہا جلا کے گرم کریں، کچھ بھی کریں، تیمم نہیں جائز آپ کے لیے۔ ہاں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک پانی گرم کریں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی، تو بے شک نماز قضا ہو جائے، ایسی صورت میں آپ کو نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ آپ نے خود سے نماز کو ڈیلے نہ کیا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ رات کو سوئے، آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو غسل کرنا پڑ جاتا ہے فجر سے پہلے، تو آپ کو الارم لگانا چاہیے اتنی دیر پہلے کا کہ آپ کی آنکھ جب اس وقت کھلے تو آپ آرام سے پانی کو گرم کر کے نہا سکیں۔ آپ نے ایسے ٹائم کا الارم کیوں لگایا؟ فار ایگزامپل آج کل کراچی میں 7:15 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، 7:15 یا 7:18 پہ، آپ 6:30 بجے کا الارم لگا کے سوئے ہیں۔ اب آپ 6:30 بجے اٹھیں گے اور پتہ چلا جی آپ پہ غسل فرض ہے، تو یہ ٹائم بہت شارٹ ہے آپ کے پاس، اتنی دیر میں، یعنی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، کہ پانی گرم کرنا، پھر اس کو نہانے میں ٹائم لگ سکتا ہے، واش روم میں کوئی دوسرا بندہ گیا ہوا ہو تو اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کو اس کا گناہ ہوگا کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کو صبح غسل بھی کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے اتنی دیر کا الارم کیوں لگایا؟ تو اس لیے جو نمازی لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اتنے ٹائم پہلے اٹھ جائیں کہ اگر ان کو یہ پتا چلے کہ ہم پہ غسل فرض ہو چکا ہے تو اتنا ٹائم ان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ پانی گرم کریں اور گرم کر کے نہا سکیں اس میں۔ اتنی دیر سے اٹھنا کہ اب افراتفری میں نماز ہی قضا کر دینا، تو اس کا آپ کو گناہ ملے گا، لیکن تیمم پھر بھی جائز نہیں ہوگا چاہے نماز قضا ہو جائے۔ ہاں، اگر یعنی پانی کو گرم کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، نہ لکڑیاں جلا کے گرم کر سکتے ہیں، نہ چولہا ہے، کوئی انتظام ہی سرے سے نہیں ہے پانی کو گرم کرنے کا، تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ ٹھنڈے پانی سے اگر آپ نہائے تو واقعی بیمار ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ دوستو، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پہ غسل ضروری ہے، اور ایسے ٹائم اٹھا جائے جس میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی جماعت بھی نہیں چھوٹے گی اور آپ غسل بھی کر چکے ہوں گے، تو اس طرح کے معاملات میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعی کوئی آپ کی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے اوپر یعنی گرم کرنے کے لیے، پانی گرم کرنے کے لیے کوئی چیز اویلیبل نہ ہو، اور اس طرح غالب آپ کے اوپر ہو کہ اس سے آپ بیمار ہونا ہی ہونا ہے آپ نے، تو پھر اس صورت میں جو ہے آپ تیمم آپ پہ جائز ہو جائے گا۔ یہ موقف آپ کے سامنے مفتی طارق مسعود صاحب نے رکھ دیا۔ آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تو تم بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو یا کوئی بیت الخلاء
पेशाब या पैखाने को जाकर आया हो से आए हो, या औरतों को तुमने हाथ लगाया हो, ये हाथ लगाने से मुराद उनसे हम बिस्तरी की हो, या औरतों को तुमने हाथ लगाया हो और पानी नहीं पाते तो पाक मिट्टी का खसद करो। क्या क्या फरमाया, अगर तुम मरीज हो या सफर में हो, या तुम में से कोई बैतुल खला जाकर आया हो, या तुम में से किसी ने अपनी बीवी के साथ बिस्तरी की हो, या इसको यूं ले एहतिलाम हुआ हो, ठीक, तो तुम में से क्या करे फिर, अगर पानी ना पाओ, पानी की गैर मौजूदगी हो, फतयम्ममू सईदन तय्यबन, तो फिर तुम पाक मिट्टी का कसद करो, ठीक। और फिर फरमाया कि उस मिट्टी से अपने चेहरों को और हाथों को मल लो, वमसहू वुजूहकुम व अयदीकुम, उस मिट्टी से अपने चेहरे और हाथों को मल लो। तो यहाँ देखिए जो आयत नाजिल हुई, इसमें चंद बातें जो सीखने लायक हुई है। सबसे पहले, अगर तुम बीमार हो तो बीमार जाहिर सी बातें हो सकता है कि पानी मौजूद हो लेकिन खादिर ना हो इस्तेमाल पर। बीमार के साथ ये मसला है ना, पानी मौजूद हो और खादिर ना हो इस्तेमाल पर। इसलिए मैंने कहा था कि तयम्मुम पानी की गैर मौजूदगी और साथ में खादिर ना हो इंसान उस चीज के इस्तेमाल पर, दोनों के लिए तयम्मुम है। तो यहाँ क्या, मरीज के लिए पानी मौजूद हो सकता है लेकिन वो खादिर नहीं इस्तेमाल पर। इसके ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तफसीली रिवायत भी आती है जिसमें यूं हुआ कि साहब फरमाते हैं कि हम लोग सफर पर थे और एक मुकाम पर से हम गुजर रहे थे और वहां हमने पड़ाव डाला, रात को रुके। हुआ यूं, रास्ते में एक सहाबी को, एक शख्स को हमने से पत्थर लगा जिससे उसका सर खुल गया, सर फट गया उसका। जब फजर का वक्त हुआ तो उसने कहा, क्या मैं तयम्मुम कर लूं, क्या तुम लोग गुंजाइश पाते हो मेरे तयम्मुम के लिए? तो लोगों ने कहा कि हम पानी की मौजूदगी में तेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं पाते। मैं ये बात को इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि मर्ज के अंदर पानी की गैर मौजूदगी है, पानी मौजूद भी है लेकिन वो खादिर नहीं होता, याद रखिए, इसकी दलील दे रहा हूँ। तो क्या मैं तयम्मुम कर लूं? हालांकि तयम्मुम की आयत उतर चुकी थी। लोगों ने कहा पानी की गैर मौजूदगी तो हम तेरे ताल्लुक से ये तो तस्वुर नहीं कर सकते तो तयम्मुम कर, तेरे को तो गुस्ल करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो एहतिलाम हुआ था उसको हाजत थी गुस्ल की। तो जब सब लोगों ने ये कहा तो उस शख्स ने, हदीस में आता है, नहा लिया और नहाते ही उस शख्स का इंतकाल हो गया, क्योंकि उसका सर खुल चुका था, फट चुका था, पानी अंदर चला गया। और जाहिर सी बात है, जहन में पानी मर जाता है इंसान, वो मर गए। जब काफिला वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इस शख्स के ताल्लुक से ये हुआ कि उसने ऐसा किया। हमसे पूछा, हमने कहा गुस्ल, हम तो तेरे साथ ताल्लुक से कोई उज़्र पाते नहीं है, पानी मौजूद है, तुझे गुस्ल ही करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने उसे कत्ल किया, अल्लाह तुम्हें कत्ल करे। जब तुम्हें किसी चीज का इल्म ना था तो सवाल कर लेते, इसलिए कि जहालत का जवाब सवाल है। अगर तुम जाहिल हो, किसी मसले में इल्म ना रखते हो तो सवाल कर लिया करो। कुछ भी अमल कर ले रहे हो तुम इस तरह से, और तुमने उसे कत्ल किया, अल्लाह तुम्हें कत्ल करे। रसूल ने बदवा दी उन लोगों को, ये तो गलत इज्तिहाद किया, गलत उन्होंने उसको मशवरा दिया। ठीक, तो इससे पता चला कि मरीज है, कादिर नहीं है इस्तेमाल पर, तब भी तयम्मुम कर सकता है। इसलिए अल्लाह ने पहले कहा कि अगर कोई मरीज हो अवाला सफर, और तुम में कोई सफर में हो, जैसे अरब में उस जमाने में सफर में पानी बहुत कम था, आज भी होता है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन चल पड़ी है स्टेशन दूसरे, और उमूमन होता है सुबह पानी नहीं मिलता है ट्रेनों में। लोग बोलते हैं कि फजर से पहले उठ जाओ एकदम, तो मामला है ट्रेनों में दुरुस्त है, हमाम भी खाली होते हैं और पानी मिल जाता है। लेकिन एक बार फजर हो गई, समझ लोग उठना शुरू हो, तो ट्रेन में पानी नहीं होता, स्टेशन कभी कभार दूर होते हैं, सफर में ऐसी मुश्किलें आ सकती है। या रेगिस्तान में सफर पे जब उस जमाने में सहाबा निकलते, दूर दूर तक कभी होता कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक पानी रहता। अब इतना तो ले लेते कि पी सके, अब हुजूर गुस्ल तो नहीं हो सकता उसमें। तो कहा तुम अगर सफर में हो, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, और तुम में से कोई शख्स पेशाब या पैखाने अपनी हाजत को पूरी करने गया हो, ठीक, और फिर औला मस्तुम निसा, या तुम में से कोई अपनी औरतों के साथ रहा मुबाशरत की, हम बिस्तरी की हो, या किसी को एहतिलाम हुआ हो, तो ऐसी सब शक्लों में फलम तजिदु मान, फिर उसके बाद तुम्हें पानी ना मिले वजू और गुस्ल के लिए, तो फतयम्ममू सईदन तय्यब, तो पाक मिट्टी का खसद करो। तो बात समझ में आ गई? पानी की गैर मौजूदगी या फिर पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना रखना, कादिर ना होना, इस्तात ना होना, दोनों ही शक्लों में मैं सो दोस्तों, आपने एडवोकेट फैज़ल साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने भी बहुत अच्छा मौक़िफ़ आपके सामने पेश करने की कोशिश की, और इस हवाले से ये भी आपको बता दिया कि एहतिलाम की सूरत में, हम बिस्तरी की सूरत में, या बीमारी की सूरत में जिसमें पानी भी आपके पास मौजूद हो, उसके बाद आप उस पर कुदरत नहीं हासिल करते हो, यानी कि आपको लगता है, यानी चोटें लगी हुई हैं, आपके सर पे लगी हुई है या हाथ पे लगी हुई है, इस तरह की सूरत में आप पानी का इस्तेमाल करना मना होता है कि आप पे जिस्मानी तौर पे आपको
کوئی بھی ایشو بن سکتا ہے اس سے. تو آپ کا زخم اگر زخمی ہے زخم پک سکتا ہے اس صورت میں. تو اس صورت میں جو ہے آپ کے لیے جو ہے تیمم جائز ہوگا. لیکن ادروائز اگر آپ کے پاس پانی موجود ہے اور گرم کرنے کی سچویشن موجود ہے, گرم کر سکتے ہیں اس کو, تو پھر آپ کو تیمم آپ پہ جائز نہیں ہوگا, پھر آپ کو وہی پانی کا استعمال کرنا پڑے گا. بہرحال آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. آج کل سردیوں میں نماز پڑھنے کے لیے وضو اور غسل کرنا ایک نہایت دشوار کام ہے. کیا ایسی صورتحال میں تیمم کے ذریعے کام چلایا جا سکتا ہے؟ باقی سارے کام تو آپ چلا رہے ہیں, نماز کی باری آئی ہے فوراً تیمم کے اوپر چھلانگ لگا دیتے ہیں. تیمم کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں, جب اس ایکسٹریم کو پہنچ جائے معاملہ تو پھر آپ کریں. آپ کو اللہ نے کئی اور آسانیاں دی ہیں کسی بھی قدغن کے بغیر, کہ جس کو آپ سردیوں میں اویل کر کے آپ اس تکلیف سے بچ سکتے ہیں. مثلا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی یہ آسانی ہے کہ آپ پاؤں کا مسح کر لیں جرابوں اور موزوں کے اوپر. زیادہ مسئلہ پاؤں کو دھونے کا ہی ہوتا ہے, کیونکہ پاؤں ایک بار ٹھنڈے ہو جائے نا تو ان کو گرم کرنے کے لیے رضائی کے اندر بھی بعض اوقات نہیں گرم ہو رہے ہوتے. ٹھیک ہے, ویسے اس کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ جو یہ کولڈ ڈرنکس والی باٹلز ہوتی ہیں نا, ان کے اندر آپ گرم پانی ڈال کے نا اس کو آپ رضائی میں اندر رکھ لینا, اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں تو جلدی گرم ہو جاتے ہیں. وہ بھی آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں ہم. تو اس لیے پاؤں دھونے میں تردد ہوتا ہے, تو وہ آپ کو اللہ نے آسانی دے دی ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے ہی کہ نبی علیہ السلام نے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک پاؤں پہ مسح کی اجازت دی ہے اگر وہ موزے پہن لیتا ہے. ایک دفعہ وضو کر کے موزے پہن لیں تو پھر آپ 24 گھنٹے تک اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. باقی ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیو ہے, آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں نا جرابوں اور موزوں پہ مسح. جرابوں پہ بھی مسح درست ہے, موزوں پہ بھی درست ہے. جرابوں کی حدیثیں علیحدہ سے ہیں, اسے جرابین عربی میں کہتے ہیں, اور جو چمڑے کے موزے ہیں انہیں کہتے ہیں خفین. خفین کی حدیثیں الگ سے ہیں, یہ دونوں پر درست ہے. صرف اس میں ایک چیز ہے, امام ترمذی نے لکھا ہے کہ سلف کا فہم یہ ہے کہ جراب باریک نہیں ہونی چاہیے, موٹی ہونی چاہیے, یعنی ایسی جراب جس سے جسم باہر ڈھلکے نہ. تو ہماری عموماً جتنی جرابیں اس وقت ہم پہنتے ہیں نا وہ موٹی جرابیں ہی ہوتی ہیں, سوائے عورتیں جو گرمیوں میں باریک جرابیں پہنتی ہیں, وہ تو کون پہنتا ہے سردیوں میں, اس کو پہنا نہ پہنا برابر, اس سے ٹھنڈ تو رکنی نہیں ہے. عام ہماری جتنی جرابیں اس وقت جو چائنا کی یہاں پہ بک رہی ہیں وہ موٹی جراب ہے, تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. تو آپ سردی میں کریں, ایک بار فجر کی نماز پڑھ کے تو پہن لیں جرابیں, آپ پھر اگلی فجر پہ جا کے دوبارہ وضو کر لیں. تو اس طرح پھر آپ کے پاؤں بھی جو بعض لوگوں کے پھٹ جاتے ہیں تو بڑی آسانی رہتی ہے. ظاہر ہے یہ لوگ اس فیسلٹی سے محروم اس لیے بھی کرواتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ چمڑوں کے موضوع پہ ہوتا ہے, جو حنفیوں نے ایک مصیبت کھڑی کی ہے. وہ میں نے جامعہ ترمذی سے بتا دیا ہے کہ امام حنیفہ نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا, امام ترمذی نے نقل کیا. پوری میری ویڈیو دیکھیں, الحمدللہ اس کی ایسے کتنی لوگوں کے لیے آسانی ہوئی ہے. ورنہ تو آپ کو ایک بڑے سائز کے بوٹ خریدنے پڑ جائیں گے اگر آپ نے چمڑے کے موزے پہن کے تو آفیسز میں جانا ہے, تو لوگ تو بڑے پریشان تھے. تو سردیوں کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دے دی ہے, تو آپ اس کو اویل کریں. باقی چہرہ دھونے میں یا ہاتھ دھونے میں کتنا تردد ہے, اور آج کل تو ویسے ہی آلموسٹ گرم پانی اویلیبل ہوتا ہے. گرم پانی نہ بھی ہو, تازہ بھی جو کنویں کا پانی ہے وہ بھی نیم گرم ہی ہوتا ہے. یہ بہت ٹھنڈا پانی تو وہ پہاڑی علاقوں میں جا کے یا کوئٹہ کے اندر ہوگا جہاں پہ, وہاں پہ بھی انہوں نے اہتمام کیا ہوتا ہے, نیم گرم پانی اویلیبل ہی ہوتا ہے. لہٰذا تیمم پہ اس طرح چھلانگ نہیں لگائی جا سکتی آسانی کے نام کے اوپر. تیمم پہ وہ شخص جائے گا کہ جس بندے کو ٹھنڈے پانی کو چھونے سے مر جانے کا اندیشہ ہو, یا بیماری کی ایسی ایکسٹریم کو پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ اس کی ریکوری ممکن نہ ہو, یا آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو, تو وہ پھر سورۃ المائدہ میں ہے کہ آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں. سفر میں ہے تو آپ مٹی کا ایک ڈھیلا رکھ سکتے ہیں. گھر میں بھی آپ مٹی کا ایک ڈھیلا رکھ لیں. ماربل کے اوپر نہ کریں کیونکہ وہ اجتہادی مسئلہ ہے, اصل چیز مٹی ہے. ایک ڈھیلا رکھ لیں چھوٹا سا اس پہ, اور یہ نہیں کہ وہ اس پہ آپ نے ضروری ہے کہ اس کی گرد اس پہ فیل ہو, نہیں, بس ہاتھ رکھ لیا وہ تیمم کے لیے کافی ہو گیا. قرآن میں ہے پہلے چہرے کا کر لیں, ایک بار اس کو ٹچ کر کے دونوں ہاتھوں کو, دوسری دفعہ جو ہے نا وہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت, تو آپ کا تیمم مکمل ہو جائے گا. اس میں سر کا مسح, پاؤں کو دھونے والا اس کا ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے نا. اور ایون یہ بھی آسانی ہے کہ آپ پہ اگر غسل جنابت بھی فرض ہے نا, تو آپ تیمم کا طریقہ سیم ہی ہے جو وضو والا ہے,
اور ہاں البتہ کپڑے جو گندے ہیں وہ آپ ضرور بدل لیں. تو ادروائز بعض اوقات انسان لیٹ اٹھتا ہے, ٹائم تھوڑا ہے, 5 منٹ رہ گئے ہیں طلوع آفتاب میں, تو ظاہر غسل کریں گے تو لیٹ ہو جائیں گے, تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اور کپڑے بدلنے کا اگر ٹائم نہیں تو انہی کپڑوں میں پڑھ لیں, نماز درست ہو جائے گی. ظاہر ہے وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہرحال اختلاف ہے, بعض لوگوں کے نزدیک منی ناپاک نہیں ہوتی ہے, لیکن دلائل کی روشنی میں ہمارا موقف تو یہی ہے جو امت کی اکثریت کا ہے کہ منی ناپاک ہے. امام شافعی کا یہ موقف غلط ہے. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں صرف اشارتاً یہاں پہ ڈسکشن کر رہا ہوں. لیکن مجبوراً اگر کسی کا معاملہ ہے, کئی لوگ تو اکثر نماز کے لیے کہتے ہیں جی کپڑے پلید ہیں, ان کو آگے سے کہنا یہ تسی آڈے پلید ہی رہتے ہو, یہی کہنا چاہیے ان کو. ویسے تو وہ ایک کامن بہانہ بنایا ہوا ہے, تو مجبوراً ہے تو اب کوئی مسئلہ نہیں. کئی لوگوں کو اور ایشوز ہوتے ہیں, قطروں کی بیماری بہت ایکسٹریم لیول پہ چلی جاتی ہے, بڑھاپے میں جا کے مثانے کی کمزوری کی وجہ سے وہ پیمپرز باندھتے ہیں, ڈائپرز یعنی استعمال کرتے ہیں, تو ان کے لیے ایک معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت میں ایک نماز اس طریقے سے وضو کر کے یا تیمم کے ذریعے پڑھ لیں. دوستو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس, ویسے انہوں نے یہ بھی رائے بتا دی کہ بیماری کی سچویشن میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں, ادروائز آپ کے پاس پانی موجود ہے تو تیمم کی طرف آپ کو نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم بچا ہے نماز کے لیے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں اس صورت میں. تو آپ کے سامنے سارے علماء کرام کا موقف پیش کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلا ہمیں کسی مجبوری کے تحت اگر کوئی مسئلہ ہے, پانی نہیں ہے, گرم کرنے کا ایشو ہے, اور اس سے آپ کو لگتا ہے کہ بیمار ہو سکتے ہو, تو تیمم آپ کے لیے جائز ہوگا. اور ادروائز اگر آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں, ساری فیسلٹیز موجود ہیں, اس کے باوجود بھی آپ تیمم کریں گے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں, ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور بیل آئکن کو کلک کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیوز اپڈیٹ ہوں آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو